بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم دائمی روزہ بلا تعطل روزہ رکھنے کی ممانت اور متبادل دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2587 کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ جب تک زندہ رہیں رات بھر نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہر روز روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے ہی کہا تھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ روزہ رکھو، افطار کرو، سونا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا، اور مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، کیونکہ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور اگلے 2 دن نہ رکھو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور دوسرے دن افطار کرو، اسے داؤد علیہ السلام کا روزہ کہا جاتا ہے، اور یہی افضل ترین روزہ ہے۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کرنے میں قادر ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر میں 3 دن ہر مہینے کے روزہ کو قبول کر لیتا جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہوتا۔ تو دوستو، اسی طرح 2588 میں یحییٰ نے بیان کیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نکلا، یہاں تک کہ ہم ابو سلمہ کے پاس پہنچے۔ ہم نے اس کے گھر میں ایک قاصد بھیجا تاکہ اسے ہماری آمد کی اطلاع دے، اور وہ ہمارے پاس آیا۔ ان کے گھر کے دروازے کے پاس ایک مسجد تھی، اور ہم اس مسجد میں تھے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو گھر میں داخل ہو سکتے ہو، اور اگر چاہو تو یہاں مسجد میں بیٹھ سکتے ہو۔ ہم نے کہا، ہم یہیں بیٹھنا پسند کریں گے، اور آپ ہم سے رشتہ کریں۔ اس نے یحییٰ پھر بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، میں بلا تعطل روزہ رکھتا ہوں اور ہر رات پورا قرآن پڑھتا تھا۔ اس بلا وقفہ روزے اور ہر رات قرآن کی تلاوت کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں اس کے پاس گیا، تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں اور ہر رات پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ صحیح ہے، لیکن میں اس میں خبر کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اسے زیادہ کرنے پر قادر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، پس اللہ کے رسول داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ کے بہترین بندے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، داؤد کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسے 20 دن میں پڑھو، 10 دن میں پڑھیں۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کرنے میں قادر ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہر ہفتہ پڑھا کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو، کیونکہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری ملاقات کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے آپ پر۔ آپ عمرو بن عاص نے فرمایا، میں اپنے لیے سخت تھا اور اس لیے میں سختی میں پڑ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تم لمبی عمر پاؤ گے، اس طرح اور زیادہ مشقیں برداشت کرو گے، اور میں نے قبول کر لیا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے مجھے بتایا تھا۔ جب میں بوڑھا ہوا تو میں نے چاہا کہ میں اس رعایت سے فائدہ اٹھاتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔
اس حدیث کو یحییٰ بن نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی سلسلے کے ساتھ ابو کثیر اور انہوں نے ان الفاظ کے بعد یہ اضافہ کیا، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا تمہارے لیے ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ہے، اور وہ دائمی روزے میں 3 دن کا ثواب ہے۔ پورے 30 دن تک میں نے کہا حضرت داؤد کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے لیے متبادل دنوں میں روزہ رکھنا، اور حدیث میں قرآن کی تلاوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا کہ تم پر تمہارے آنے والے کا حق ہے، بلکہ فرمایا تمہارے بیٹے کا تم پر حق ہے۔ اسی طرح 2589 حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہر عشرے میں پورا قرآن پڑھا کرو۔ میں نے کہا میں اس کو پڑھنے کی طاقت بہت کم وقت میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اسے یہیں راتوں میں پڑھو، مطلب اسے 20 راتوں میں پڑھو۔ میں نے کہا میں اس سے کم وقت میں پڑھنے کی طاقت رکھ پاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر اسے 7 رات میں پڑھو اور اس سے زیادہ نہ کرو۔ 2590 میں عبداللہ بن عمرو ہی سے سیدنا آس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عبداللہ فلاں فلاں کی طرح نہ بنو جس نے پوری رات نماز پڑھی پھر اسے چھوڑ دیا۔ 2591 میں عبداللہ بن عمرو جیسا کہ ان سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ میں پے در پے روزے رکھتا ہوں، مطلب بلا توتر روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور میں ان سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ تم مسلسل روزہ رکھتے ہو اور افطار نہ کرو اور ساری رات نماز پڑھو، ایسا مت کرو، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے لیے حصہ ہے، اپنے آپ کے حصہ ہے، اپنے خاندان کے لیے حصہ ہے، لہذا روزہ رکھو اور افطار کرو، نماز پڑھو اور سو جاؤ، اور 10 دنوں میں 1 دن روزہ رکھو، اور تمہارے لیے 10ویں دن کا علاوہ تو 9 دن کا ثواب میں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو۔ عمرو بن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول داؤد نے روزہ کیسے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ تو دوستو یہی سورہ اپنا صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح 2592 میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مسلسل روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نماز میں کھڑے رہتے ہو۔ تو یہ بھی وہی حدیث ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت رسول کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔